ہارون رشید کے زمانے میں بھی ایک بزرگ گئے تھے مزدور لینے، انہوں نے بھی مزدور سے کہا چل مزدوری کرنی، اس نے کہا میری شرطیں، بابا جی کہنے لگے شرطیں مالکوں کی کہ مزدوروں کی؟ کہنے لگا بہرحال میری ہے، بولو؟ کہنے لگا میری پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ آپ فرمانے لگے ہنس کے یار یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری۔ رند مزاج آدمی تھا، کچھ رند مزاج ہوتے ہیں نا، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی شوق نہیں تعریفیں کرانے کا، کوئی شوق نہیں ہاتھ چموانے کا، نعرے مروانے، کوئی شوق نہیں، ضرورت نہیں، مزاج نہیں۔ وہ کا دوسری شرط، تو نوجوان کہنے لگا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا کمال ہو گئی بھائی۔ کہنے لگا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں اذان سے پہلے کام کروں گا، جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا، اللہ کی سنوں گا، مسجد جاؤں گا۔ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، تو آ جا۔ کہتے ہیں اسے گھر لائے، ایک دیہڑی کا کام تھا، لیکن جب اسے میں نے لگایا نا، اس نے 2 گھنٹے میں ہی سارا کام کر دیا۔ فرمانے لگے وہ آپ نے دیکھا نا، بندہ کام شروع کراتا ہے پھر کام بھی نکلتے آتے ہیں، مزدور اچھا ملا تو ہم نے باقی کام بھی کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی اٹھا کے باہر رکھی ہوئی تھی، اذان ہو گئی تو مسجد کی طرف چلنے لگا۔ میرا بیٹا کہنے لگا ذرا سائڈ پہ کر دے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ چپ کر، تیرے ابے سے بات ہوئی تھی، جب اذان کا وقت ہوتا ہے میں بندوں کی نہیں سنتا، نماز پڑھو۔ کہتے وہ نماز پڑھ کے آیا، کام کیا، شام کو مزدوری لی، تو میں نے اس سے پوچھا کل کہاں ملو گے؟ کہنے لگا بابا سیانے بیانے بندے ہو، بتاؤ کل تک زندہ رہو گے؟ یقین ہے مجھے تو کوئی نہیں، اس لیے میں ایک دن ہی مزدوری کرتا ہوں، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہاں تو اللہ خیر کرے مسلمانوں کو یقین ہی نہیں نا کہ کل بھی اللہ اگر زندگی دے گا تو روزی بھی دے گا، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں نسلوں کے لیے، اکٹھا کر کے اکٹھے کے چکر میں پڑے۔ فرماتے ہیں ہفتے کا دن تھا، اگلے دن اتوار تھی، میں دوبارہ اسے لینے گیا تو اس کے دوستوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ صرف ہفتے کے دن آتا ہے۔ وہ کہتا میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب لے لیتا ہوں پھر میں کوئی اور کام نہیں کرتا، اب ہفتہ وہ اللہ اللہ کرے گا، تبلیغ کرے گا، رب کی بارگاہ میں رہے گا۔ کہتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ مزدور وہی لانا ہے، اگلے ہفتے میں پھر لایا، اس نے انہی شرطوں پہ کام کیا، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، پھر میں ایک دن گیا تو وہ نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بیمار ہو گیا ہے۔ گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے غریبوں کے گھر بھلا کہاں ہوتے ہیں، قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں تیمارداری کرنے گیا، پوچھتے پوچھتے نام کا بھی پتہ نہیں، بلدیت کا بھی پتہ نہیں، حلیہ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ ہی آئے ہیں، اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہے۔ تو میں اندر گیا تو تیز بخار، کہنے لگا آپ کا انتظار کر رہا تھا، ایک کام کہنا ہے۔ میں نے کہا کہو۔ کہنے لگا بابا آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، جانے لگا، مسافر او پہ دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں دیا ہوندا، ادھروں لکھاں، یہ 3 دینار رکھ لے، کفن خرید کے نا تو اس قبرستان میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی، کہنے لگا یہ انگوٹھی لے لو، جب مجھے دفن کرو تو پھر ہارون رشید بادشاہ کے پاس جانا، اسے کہنا تیری ایک امانت ہے، پھر یہ امانت دے دینا۔ فرمانے لگے میں نے ایک بات اور کرنی چاہی تو ہاتھ باندھے اور رو پڑا۔ کہنے لگا آپ جائیں، سفر لمبا ہے، وقت تھوڑا ہے، رات کو میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی، مجھے اپنے رب کے ساتھ تنہائی کر دیں۔ فرماتے میں آ گیا پر ساری رات اس کی باتوں نے سونے نہ دیا۔ صبح کی سورج بڑی مشکل سے چڑھا، جب میں اس کے گھر پہنچا 2-3 لوگوں کو لے کے تو دروازہ مجھے کھلا ملا، خوشبوئیں دور دور تک پھیلی ہوئی۔ کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو اس کی آنکھیں بند تھی اور روح اس کی پرواز کر چکی تھی، یوں لگتا جیسے کسی کا دیدار کر کے ابھی سویا ہے۔ غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ میں تو 2-3 بندے لے گیا تھا، پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے۔ کہتے ہیں دفن کیا، عصر کی نماز کے وقت میں انگوٹھی لے کے ہارون رشید کے دربار میں پہنچا، ہارون رشید گزر رہا تھا، آواز دی بادشاہ سنو، اس نے توجہ نہ دی۔ میں نے کہا تیری ایک امانت ہے،
وہ مجھے کونے میں لے گیا تو میں نے انگوٹھی نکال کے دی. میں نے کہا یہ تیری امانت. رو پڑا, کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. کہنے لگا قبر پہ لے جاؤ. جب میں قبر پہ لے گیا تو وہ قبر پہ لیٹ کے رونے لگا. میں نے کہا مجھے کچھ بتا یار, نہ اس نے بتایا نہ تو بتاتا, یہ کون تھا؟ کہنے لگا بابا یہ میرا بیٹا تھا. کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا روز مجھے رات, حضرت داؤد تائی کا مرید تھا, روز مجھے آ کے کہتا تھا واہ تو نے اور میں نے جو رستہ اختیار کیا یہ تباہی کا ہے, بڑی ٹانگیں دنیا میں پھیلا دیا, جاتی دفعہ کٹھی نہیں ہو سکی. ابا تو نے بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے, کیسے چکائے گا؟ میں روز اسے سمجھا کے سلا دیتا تھا. پھر ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا ابا تو نہیں مانتا, میرا رستہ اور ہے, تیرا رستہ اور ہے. یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کی جیب میں رہ گئی تھی, دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی. پھر رو کے کہنے لگا بابا تھا یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا, دیکھو اپنی دنیا اور آخرت سوار گئے. صاحبو بس یہی بات میں نے شروع کی تھی. ضمیر کی آواز کو سن لو اس کو. روز رات کو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ واپس آ جاؤ. نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب ہو, تیرے عفو بندہ نواز میں. جتنے دنیا کے رشتے ہیں دھوکہ ہے, لالچ ہے, ضرورت کے رشتے. رب رسول کا رشتہ بے لوث ہے, یا رب رسول کے خاص بندوں کا رشتہ بے لوث. اپنے آپ کو سمیٹو, ضمیر کی سنو, ایمانداروں جیسی زندگی گزارو. اللہ توفیق عمل عطا.